بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ والدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شکرگنج پکارا جانے لگا۔ لیکن اس بارے 3 مختلف روایت پائی جاتی ہیں۔ تفسیر نگاروں نے جو مختلف روایت لکھی ہیں، ان میں صرف 3 روایت زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ معروف محقق ڈاکٹر عابد نظامی لکھتے ہیں کہ تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ بچپن میں نماز کی پابندی کرانے کے لیے ان کے جائے نماز کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دیا کرتی تھی اور ان سے فرماتی تھی کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پوڑیاں رکھنا بھول گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا تو پریشان ہو کر پوچھا، مسعود تم نے نماز پڑھ لی؟ بابا صاحب نے ادب سے جواب دیا، ہاں امی جان، نماز پڑھ لی اور شکر بھی کھا لی۔ یہ جواب سن کر ان کی والدہ بڑی حیران ہوئی اور سمجھ گئی کہ اس بچے کو غیب سے مدد ملی ہے۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے اپنے بچے مسعود کو گنج شکر کہنا شروع کر دیا۔ تیسری روایت کچھ یوں ہے کہ گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ ایک سوداگر گاڑی پر شکر لاد کر ملتان سے دلی جا رہا تھا۔ جب جودن پہنچا تو راستے میں حضرت شیخ کھڑے تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس میں کیا لدا ہوا ہے؟ سوداگر نے ٹالنے کے لیے کہا، نمک ہے بابا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا نمک ہی ہوگا۔ سوداگر نے منزل پر پہنچ کر جب دیکھا تو بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ بہت پریشان ہوا اور پھر واپس منزل جودن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ پھر فرمایا، بوریوں میں شکر تھی تو انشاءاللہ شکر ہی ہوگی۔ سوداگر نے جھوٹ سے توبہ کی اور جا کر بوریوں کو دیکھا تو ان میں شکر بھری ہوئی تھی۔ بیرمحان خانے حنان نے اس واقعے کو اس طرح نظم کیا ہے، کانے نمک جہانے شکر، شیخ بہرو بر انکس شکر نمک کنداس نمک شکر۔ تیسری روایت اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بابا صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت کاتب صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے روز افطار کے وقت ایک شخص چند روٹیاں لایا۔ آپ نے غیبی امداد سمجھ کر ان سے روزہ افطار کر لیا، لیکن فوراً ہی متلی ہونے لگی اور جو کچھ کھایا تھا قے کے ذریعے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ روٹیاں ایک شرابی جواری نے بھجوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیرے میدے نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ 3 روزے اور رکھو اور جو غیب سے میسر آئے اس سے افطار کرو۔ بابا صاحب نے 3 دن کا روزہ رکھا، لیکن تیسرے روز افطار کے وقت کچھ میسر نہ آیا۔ رات کو بھوک نے بہت ستایا تو بابا صاحب نے چند کنکریاں اٹھا کر منہ میں رکھ لیں۔ اللہ کی قدرت کے وہ کنکریاں منہ میں جاتے ہی شکر بن گئیں۔ بابا صاحب نے یہ واقعہ اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی غیب سے تھا۔ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہمیشہ شرعی رہے گا اور گنج شکر کہلائے گا۔